السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق علیہ. محترم ناظرین، بخاری اور مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو نماز شروع کرنے کے وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرأت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہ کر کے اس دعا کو پڑھتے تھے. ہم اور آپ کو بھی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر کلمات، تمام کلمات بڑے مبارک ہیں اور بڑے منع خیز ہیں. آئیے اس حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس حدیث میں جو دعا ذکر کی گئی ہے اس دعا کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا میں کس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے. ہم اور آپ بھی دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں تو دعا پڑھنے میں ایک الگ سا مزہ آئے گا. نماز کی دعائیں اور دیگر دعائیں اگر ترجمے کے ساتھ یاد ہوں تو پھر اس دعا کے پڑھنے سے ایک الگ ہی لطف آئے گا اور مزہ آئے گا، کیونکہ جب دعاؤں کے مطالب اور تراجم یاد ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ذریعے سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کون سی چیز پیش کر رہے ہیں. جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہم گریہ وزاری کے ساتھ، ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس دعا کو پیش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور تکبیر تحریمہ کہتے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہتے، سکت ہنیئتن، تھوڑی دیر خاموش رہتے، قبل ان یقرأ، قرأت کرنے سے پہلے، یعنی قرأت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان تھوڑی سی خاموشی اختیار کرتے. صحابہ اکرام اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فسألتہ، میں نے اس خاموشی کے بارے میں آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ قرأت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد کیوں خاموش رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقول، میں اس وقفے میں یہ دعا پڑھتا ہوں، تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرأت کرنے سے پہلے میں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں. وہ دعا کون سی ہے؟ آئیے اس دعا کو پڑھیے، اس دعا کو سیکھیے، اس دعا کا مطلب جانیے اور پھر اس دعا کو پڑھنے کا نماز میں اہتمام کریے. دعا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. بعض دوسری روایتوں میں من الخطایا کا بھی ذکر ہے. اگر کسی کو من الخطایا والی دعا یاد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب، جتنی پورب اور پچھم کے درمیان دوری ہے، جتنا ڈسٹینس پورب اور پچھم کے درمیان ہے اتنا ہی میرے اور میرے گناہ کے درمیان دوری پیدا کر دے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھل دے، میرے گناہوں کو ایسے ختم کر دے
جس طریقے سے سفید کپڑا میل و کچیل سے دھلا جاتا ہے، میل و کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور ٹکڑا ہے، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو برف سے، اولے سے اور پانی سے دھل دے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی اور گناہوں کے ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے اس میں۔ اگر ہمیں اس دعا کا مطلب معلوم ہوگا تو ہم بڑے دل جمعی کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اور اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آئیے ایک مرتبہ پھر ہم دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابید من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھل دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے بالکل صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف سے، ٹھنڈے پانی سے اور اولے سے دھل دے، یعنی اللہ مجھے گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دے۔ تو آئیے اس دعا کے سیکھیے، پڑھیے اور نماز میں پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ آپ اگر اس کو دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق تمام کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ماثور دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔